अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब को किसने ऑफर की है डील, कोई एक नाम तो बताएं। आज अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बरतानवी वजीर खारजा यानी बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने इमरान खान साहब को ऑफर किया हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे, और 4 अगस्त को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उससे एक दिन पहले उनको ये ऑफर आई। अब उन्होंने नाम भी बता दिया, तारीख भी बता दी। अब देखते हैं कि कोई और रद्द-ए-अमल आता है या नहीं आता। ये बहस काफी ज्यादा चल रही थी, कुछ सहाफी भी इस पे काफी ज्यादा बातचीत कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, कुछ सियासी लोग भी इस पे कमेंट्स कर रहे थे कि इमरान खान साहब को ऑफर्स तो किसी ने की नहीं है। ऑल्दो कि कुछ सहाफी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर्स आई हैं। खान साहब ने बार बार इसका खुद भी जिक्र किया है, कुछ सियासतदान भी इसका जिक्र करते हैं, बाखबर लोग भी इसका जिक्र करते हैं, लेकिन अचानक ये बयानिया सामने आया कि जी इमरान खान साहब को तो कोई भी ऑफर नहीं की गई। अगर कोई ऑफर की गई है तो एक नाम तो बता दें। फिर आज अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा तौर पे बता दिया कि बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने 4 अगस्त की गिरफ्तारी से पहले इमरान खान साहब को ये डील ऑफर की, और इमरान खान साहब को बार बार ये ऑफर किया गया है कि आप बरतानिया चले जाएं। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा होने वाला था उस वक्त भी कुछ लोग ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट्स करते होते थे कि जो ही इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा होगा ये बरतानिया चले जाएंगे, ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और बार बार बरतानिया का जिक्र आता था। और अब अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा तौर पे मीडिया से बात करते हुए ये चीज रिवील की है, इसका इंकशाफ किया है कि बरतानिया के वजीर खारजा ने उनको ऑफर किया। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, वो ये नहीं कह रही कि मिस्टर ए ने किया या मिस्टर बी ने किया, वो बरतानिया जैसी ताकत के जो वजीर खारजा हैं उनके ओहदे का नाम ले रही हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर हुकूमत आप इसको काउंटर कर ले। तो ये एक नई चीज सामने आ गई है और यकीनन इसकी वजह से एक नई बहस भी शुरू होगी। इस वक्त जो बहस है वो खान साहब के मुकदमात के हवाले से भी है। अलीमा खान साहिबा ने आज कहा कि तोशा खाना का मुकदमा जिस तरह चलाया जा रहा है इसमें इमरान खान साहब को सजा दी जाएगी, क्योंकि इसी महीने के अंदर खान साहब का एक और मुकदमा लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गालबन 16 तारीख को, और उससे पहले तोशा खाना के मुकदमे में खान साहब को सजा सुना दी जाएगी स्क्रिप्ट के मुताबिक। अब ऐसा होता है या नहीं होता ये एक अलग बहस है, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा। शहबाज शरीफ साहब को मलेशिया में रॉयल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हुकूमती शख्सियात और कुछ सहाफियों की मैं ट्वीट्स वगैरह देख रहा था, वो इस तरह की ट्वीट्स कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को रॉयल यानी शाही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मलेशिया में, और तस्वीर शेयर की जा रही थी, ये लें जी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब को बनता शाही प्रोटोकॉल ही है, उनको देना चाहिए शाही प्रोटोकॉल। मुझे नहीं पता कि शाही प्रोटोकॉल है या नहीं है, लेकिन बनता उनका शाही प्रोटोकॉल है। क्या किसी जमहूरी मुल्क का रहनुमा, जिस जमहूरी मुल्क के अंदर 45% बच्चे गजाई किल्लत का शिकार हों, जिस मुल्क के अंदर तकरीबन आधी आबादी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत का शिकार हो चुकी हो, 2 वक्त की रोटी के लोगों को लाले पड़े हों, क्या उस मुल्क का कोई जमहूरी इलेक्टेड रहनुमा ये सोच सकता है कि वो जहाज उठाए तो सऊदी अरब चला जाए, सऊदी अरब से सरकारी जहाज उठाए तो बरतानिया चला जाए, बरतानिया से जहाज उठाए तो अमेरिका चला जाए, अमेरिका से वापस आके फिर बरतानिया में खड़ा हो जाए? अब आप बता दें कि जब ये अमेरिका से बरतानिया वापस आए, इन्होंने वहां पे किससे मुलाकात की, कौन सी इनकी ऐसी वहां पे एंगेजमेंट हुई, बरतानिया के किस वजीर से ये मिले, किस मुशीर से ये मिले, किस वजीर आजम से मिले, किस शाही खानदान के बंदे से ये मिले, किसी से कोई मिले, कौन सी इनकी वहां पे सरकारी एंगेजमेंट थी? लेकिन उसके बावजूद ये इतने दिन बरतानिया में भी रहे, उसके अलावा मुल्क से बाहर भी रहे, वापस आए, दोबारा सरकारी जहाज उठाया और मलेशिया चले गए। तो भाई इनका शाही प्रोटोकॉल ही बनता है। जमहूरी लीडर तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये तो वाकई कोई बादशाह सलामत हो उन्हीं का ये रवैया हो सकता है कि लोग तनकीद करते रहे, जो मर्जी करते रहे, हमें कोई परवाह नहीं, हमने वही करना है जो हमारे दिल के अंदर। मलेशिया से कहा जा रहा है कि जी बड़े बड़े मुआहदे हो गए। कौन सा मुआहदा हुआ? ये हर जगह पे जाते हैं, एमओयू साइन करके आ जाते हैं। और दूसरी तरफ मुल्क की मईशत की हालत ये है कि इस साल दवाइयों की कीमत में 4 दफा इजाफा हो चुका, और आज की दुनिया न्यूज की खबर है कि अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर 150% इजाफा। ये आपकी इकोनॉमी की हालत है, ये आपके मुल्क के अंदर गुर्बत की हालत है, आम बंदे की जो हालत है वो आपके सामने है। लेकिन इनके शाही दौरे नहीं खत्म हो रहे। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि वाकई इनको शाही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, इनको पाकिस्तान में भी शाही प्रोटोकॉल मिले। जमहूरी रहनुमा क्या ऐसे कर सकते हैं? अवामी पैसा ऐसे खर्च हो रहा है? क्या इन सारे दौरों का पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ है? कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? क्या कुछ हुआ है? और इन दौरों के ऊपर अगर अवामी पैसा खर्च होगा तो लोग क्वेश्चन तो करेंगे
کہ آپ جہاز اٹھائیں جاپان چلے جائیں، اس میں بتایا جائے کہ جی نوکرانیاں بھی ساتھ شامل ہیں، بچے بھی لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پرائیویٹ لوگ بھی جا رہے ہیں، کوئی لسٹ سامنے نہیں آئی کون اس کے اندر گیا تھا؟ کیا یہ بادشاہت ہے؟ جس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک بادشاہت چلا رہے ہیں، تو پھر یہ ان کو تو شاہی پروٹوکول ہی ملنا چاہیے۔ کیا اب قوم اس طرح کے سطحی بیانیوں سے خوش ہوتی رہے گی کہ وہ وہاں پہ گئے تو ان کو یہ پروٹوکول مل گیا، وہاں پہ گئے تو ان کو وہ پروٹوکول مل گیا؟ اصل ایشو تو یہ ہے کہ یہ لوگ ملک میں کیا کر رہے ہیں، کیا یہاں پہ معاملات صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، کیا یہاں پہ سیلاب زدگان کی مدد ہو رہی ہے؟ اب ندیم افضل چند صاحب نے پنجاب کی حکومت سے کچھ سوالات کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب کی حکومت یہ سوالات کے جواب مجھے دے دے تو میں پنجاب کی حکومت سے معافی مانگ لوں گا۔ اب ویسے تو پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی جو لڑائی ہے اس کو نورا کشتی کہنا بھی نورا کشتی کی توہین ہے، لیکن یہ جو سوالات ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہیں، میرے ذہن میں بھی ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلا کوسچن یہ ہے کہ سیلاب زدگان، کاشتکار اور غیر کاشتکار کی عملی مدد کب اور کیسے شروع کی جائے گی؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جی۔ گنے کہ کرشنگ سیزن کے آغاز سے پہلے چینی درآمد کرنے کی کیا منطق ہے؟ اب آپ کو پتا کہ گنے کا کرشنگ سیزن شروع ہونے والا ہے، اب چینی انہوں نے برآمد کر لیے، پہلے جو چینی ایکسپورٹ کی گئی تھی اس میں بھی وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کی اپنی مل بھی شامل ہے، انہوں نے بھی چینی کو ایکسپورٹ کیا۔ پنجاب میں بابوں کی حکومت کے بجائے عوامی جو نمائندہ گان کی، یعنی جو جس کو آپ بلدیاتی انتخابات بھی کہتے ہیں، وہ کب کروائے جائیں گے؟ بلدیاتی نظام کب بحال کروایا جائے گا؟ اچھا، اگلا کوسچن انہوں نے گندم کے حوالے سے کیا ہے کہ جی IMF کی وجہ سے آپ نے گندم نہیں خریدی، لیکن گندم خیبر پختونخوا بھیجنے پہ یا کشمیریوں کو دینے پہ بھی کیا پابندی IMF نے لگائی ہے یا آپ لوگوں نے خود لگائی بھی ہے؟ ایک کوسچن انہوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ جی BHU یعنی جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس، ان کا مریم ہیلتھ کلینک تک کا جو سفر ہے وہ کتنے میں پڑا؟ اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو ڈسپینسری ہیں، ان سب کے نام آپ نے تبدیل کر کے مریم نواز کلینک رکھ دیا ہے، تو اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا؟ یہ تو وہ سارے سوال ہیں جو پنجاب کے اندر ہر بندہ کر رہا ہے، اور میرے خیال میں ان کے جواب آنے بھی چاہیے۔ اور ندیم افضل چند صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جواب آئے گا تو میں معافی مانگ لوں گا، لیکن کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے؟ بھائی ان کو جو اکٹھا کرنے والی فورس ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اور جب تک عمران خان صاحب ہیں یہ علیحدہ نہیں ہوں گے، ان کے سیاسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اگلی جو سٹوری ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے ہے، جماعت اسلامی کی جو سربراہ ہیں، انہوں نے عمران خان کے اوپر تنقید کی ہے جلسے میں کہ جی بھائی وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہے۔ یہ وہی جلسہ ہے جس میں سینیٹر مشتاق کا تعلق ہے جس جماعت سے، جماعت اسلامی سے، وہ ان کے سینیٹر تھے، ان کے حوالے سے مجھے کوئی بینر نظر نہیں آیا، ان کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، ان کو کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ وہ اس وقت بھی قید ہیں اسرائیل کے اندر، اور فورن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ امید یہ ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے اوپر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کوئی بات نہیں کی، حافظ صاحب نے، لیکن جناب وہ عمران خان کی ٹویٹ کے منتظر ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تو متعدد بار ٹویٹس کر چکے ہیں، عمران خان تو جیل کے اندر ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ جی نواز شریف نے کوئی ٹویٹ کی یا مودی کے بارے میں نواز شریف نے کچھ کہا، لیکن اپنے جلسے کے اندر بھی یہ عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب جماعت اسلامی کا ایشو یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے تو بڑی جمہوری جماعت ہے، اس کے اندر قائد بھی نیچے سے آتے ہیں، جمہوری سٹرکچر بھی ہے، لیکن ایک خاص قسم کی ان کے اوپر چھاپ ہے جو اتر نہیں سکتی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی جماعت کا سمبل کا مسئلہ بنا اور پھر انہوں نے کسی جماعت کے اندر شامل ہونا تھا، تو متحدہ جو وحدت المسلمین ہے، مجلس وحدت المسلمین، ایک ان کا نام آ رہا تھا، سنی اتحاد کونسل کا نام آ رہا تھا، اور جماعت اسلامی کا نام آ رہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا، ان کے ایک رہنما میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے وہاں پہ ایک ٹی وی چینل کے اندر تو گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جماعت اسلامی کیا آپ کو لے لے گی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی جماعت اسلامی کے خمیر میں ہی نہیں ہے کہ وہ نظام کے خلاف جائے، وہ تو نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے خیبر پختونخوا کے اندر اور وفاق میں سنی اتحاد کونسل ہوگا۔ میں نے کہا جی جماعت اسلامی نے آپ کو جواب دے دینا ہے، آپ یہ بھول جائیں کہ جماعت اسلامی اس نظام کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کو تو پتہ نہیں ہے، ہم نے تو ساری چیزیں معاملات طے کر لی ہیں، جماعت اسلامی کا بھی بیان آ گیا کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر اچانک پتہ چلا کہ جماعت اسلامی مکر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یا تو آپ ہمیں وفاق میں بھی ساتھ شامل کریں، صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو جماعت اسلامی ایک طرح سے بیک ٹریک کر گئی، اور میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر مجلس جو وحدت مسلمین ہے ان کا ایک بندہ تھا آلریڈی،
وہ جو مخصوص سیٹوں والا مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اپنے لوگوں نے مخالفت کی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر اس میں کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ آ جائے گا، ہمیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس لیڈر نے سب سے زیادہ مخالفت کی وہ بعد میں جا کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ ایسے باتیں کر رہا تھا کہ لوگ ان کی اپنی جماعت کے ایک لیڈر نے بتایا کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ اندر ہمیں کیا کہہ رہا تھا اور باہر آ کے یہ اتنی منافقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پر اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ کے معاملے کے اوپر، فلسطین کے معاملے کے اوپر کس کی تنقید ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی تنقید ہو رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا ایک لیٹر سامنے آیا ہے جو انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب کو لکھا ہے، جس میں بنیادی طور پہ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ عدلیہ کے اندر اب مصنوعی ذہانت کے استعمال کی بات ہو رہی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ تو اس حوالے سے جسٹس صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے جو پروگرامز ہیں آپ اس میں جو فیڈ کر دیں گے یہ اسی کے مطابق فیصلے کرے گی، آپ کوئی رپورٹ تو انصاف نہیں دے سکتا۔ تو بنیادی طور پہ جو عدلیہ کے فیصلے ہیں ان کے اندر مصنوعی ذہانت کا اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے انسانی ذہانت کتنا زیادہ انصاف کر رہی ہے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی انٹیلیجنس لمیٹڈ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ اس سے کوئی چیز بھی مانگ لیں، جب تک آپ اس کو خود نہیں دیکھیں گے، خود نہیں پرکھیں گے، خود اس کے اندر نکھار لے کے نہیں آئیں گے تو وہ اس کا اس طرح مطلب نہیں بنتا۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کچھ بھی ڈال دیں تو وہاں سے جو نکلتا ہے پھر وہ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے کہیں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے کوئی بھی خطاب کر دیتے ہیں، کوئی بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ساتھ ساتھ آپ کو اپنی انٹیلیجنس کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، ادروائز معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی سالگرہ کے حوالے سے پنجاب بھر میں 2000 سے زیادہ تقاریب کا انعقاد ہوا۔ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے وہ ساری تفصیلات شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں ان کے لیے کیکس کاٹے گئے۔ کچھ لوگوں نے جو اڈیالہ جیل کے باہر غالباً کیک کاٹا ان پہ مقدمات وغیرہ بھی ہوئے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی رہائی یا ضمانت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ مبارکباد کے میسیجز بھی آئے۔ ٹویٹر کے اوپر کئی لاکھ لوگوں نے عمران خان صاحب کو سالگرہ کی مبارکباد دی، جس میں مایہ ناز کھلاڑی وسیم اکرم صاحب بھی شامل ہیں، دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ عمران خان صاحب کا تعارف صرف کوئی سیاست تو نہیں ہے، نہ صرف ان کا تعارف یہ ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور اس کا بیٹا ہوں۔ عمران خان صاحب نے مختلف فیلڈز کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے۔ کرکٹ میں منوایا، انہوں نے چیریٹی کے کام میں اپنے آپ کو منوایا، پھر سیاست میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، اور جس طرح ان کا ایکسپوجر ہے اور جتنا دنیا کو ان کے حوالے سے ایکسپوجر ہے اس کی مثال پاکستان کے اندر کسی اور سیاستدان کے حوالے سے، کسی اور شخصیت کے حوالے سے آپ اس طرح نہیں دے سکتے۔ جس طرح خان صاحب کو دنیا جانتی ہے، میں نے آپ کے ساتھ غالباً شاید یہ چیز پہلے بھی شیئر کی تھی کہ مجھے ایک چینل کے ہیڈ نے بتایا کہ وہ گئے وہاں پہ چائنا، وہاں پہ کوئی تقریب ہو رہی تھی اور وہاں پہ دنیا بھر سے وزرائے اعظم بھی آئے ہوئے تھے اور عمران خان پاکستان سے گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ ایک رائٹرز کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک سکائی نیوز کا، ایک کسی اور کا بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک کا تعلق جو ہے ساؤتھ افریقہ سے تھا، ایک کا تعلق برطانیہ سے تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے وزیر اعظم بیٹھا ہے یہ تو عمران خان ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں، باقی یہ ایشیا کے کون کون سے ہیں ان کو وہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے، مطلب وہ گیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ ایک ایڈوانٹیج تو تھا خان صاحب کو، جدھر بھی وہ جاتے ہیں خان صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی سالگرہ بھی پھر پوری دنیا میں منائی گئی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب، ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یو ایس اے کے ساتھ جو منرلز کے حوالے سے ڈیل ہوئی ہے، جو شپمنٹ بھیجی گئی ہے، اس کے اوپر آپ ٹرانسپیرنسی کریں، یعنی حکومت اس کے حوالے سے شفافیت کا مظاہرہ کرے، بتائے قوم کو، اس چیز کو اوپن کیا جائے کہ کیا چیز امریکہ کو بھیجی جا رہی ہے، کتنی بھیجی جا رہی ہے، کیا معاہدہ ہے، کیسا معاہدہ ہے۔ ویسے اس کے اوپر قوم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اختیار ولی صاحب نے کہا ہے کہ قوم مطمئن رہے، اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں۔ امریکی صدر کے ساتھ تعلق اب برابری کی بنیاد پر قائم ہے۔ جی ہاں جی، امریکی صدر کے ساتھ تعلق برابری کی بنیاد پہ قائم ہے۔ اختیار ولی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے، تو ٹرمپ جس لیول پہ ہے اسی لیول پہ ہم ہیں، تو کوئی مسئلہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ نے فکر مند نہیں ہونا۔ اختیار ولی صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ قوم مطمئن رہے، قوم بھی مطمئن ہو جائے، جس طرح حکمران مطمئن ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اختیار ولی صاحب نے یہ کہہ دیا۔ پر یہ جو خبر ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جناب اسی جو ہے حال ہی میں ایک شپمنٹ بھیجی گئی ہے امریکہ یہاں سے ریئر ارتھ منرلز کی، اور جس کے اندر اینٹی منی اس میں شامل ہے، کاپر کانسنٹریٹ اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ اس میں
नियो डी मीमियम शामिल है, उसके अलावा फ्रेजो डी मीमियम भी शामिल है। ये दोनों जो मिनरल्स हैं या आप इनको धात कह लें, कुछ भी कह लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक कार्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनकी जो बैटरियां बनती हैं। तो ये बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर कोई ऐसी डील होती है, ये तो शुरू में मेरे ख्याल में एक सैंपल शिपमेंट वगैरह भेजी गई है जो अब तक की इतलात है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, कुछ अंदाजों के मुताबिक डॉन न्यूज के अंदर भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के पास $6 ट्रिलियन के इस किस्म के जखायर हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के। अब मसला ये है कि इसको हमने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, अच्छी डील्स करनी है, और अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। दुनिया भर में जहां पे भी मिनरल्स होते हैं उसके मुआहदे किए जाते हैं, उनको बेचा जाता है, तेल भी आपका निकलता है तो वो भी आप दूसरे ममालिक को बेचते हैं। लेकिन ख्याल इस चीज का रखना होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ये ना हो कि कम हो और दूसरे लोग ज्यादा फायदा उठा लें। तो इसी वजह से ऑपोजिशन ये कह रही है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस पे आप देखते हैं कि मामला आगे किस तरफ जाता है। पाकिस्तान का जो सूबा बलोचिस्तान है वो मिनरल्स रिच सूबा है, वहां पे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, दीगर वहां पे तेल की बात होती है, कॉपर की बात होती है, रेकोडिक का आपको पता है। और इसी वजह से फिर आप देखते हैं कि भारतीय प्रॉक्सीज वहां पे क्या कर रही हैं, वहां पे किस किस्म की दहशतगर्दी करवाई जाती है। और एक सोच ये भी है कि जब आप मगरिब से या अमेरिका से उनकी कंपनियों से मुआहदे करेंगे और वहां पे आके वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो फिर जब ये दहशतगर्द वहां पे दहशतगर्दी करेंगे तो फिर जो है मगरिब से भी प्रेशर आएगा इनके ऊपर, अमेरिका से भी प्रेशर आएगा, और इंडिया के लिए और दीगर जो ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाते हैं उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सी पैक वाला मामला भी चल रहा है, उससे भी कहा गया कि गेम चेंजर है। अब ये मिनरल्स वाला मामला चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इससे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से आए, अमेरिका से आए, यूरोपीय यूनियन से आए, जिधर से भी आए, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तानियों का फायदा होगा। सो लेट्स होप कि इससे पाकिस्तान की तरक्की में जो है हमें मदद मिलेगी और जो आम बंदा है उसको भी इसके समरात मिलेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।